السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی امید کرتی ہوں سب خیریت سے وعلیکم ہوں گے. السلام، آپ کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر. اچھا آج ہم لوگ نا یہ پلے کریں گے ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیو. تقریباً ابھی ہماری 40 منٹس کی ہے رہتی ہے، وہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، پھر وہ اینڈ ہو جائے گی. تو نیکسٹ جو ویڈیو لائنڈ اپ ہے وہ مولانا اسحاق صاحب کی ہے، واقعہ کربلا کے اسباب اس طرح کر کے اس کا جو ہے ٹائٹل ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہم لوگ پلے کریں گے انشاءاللہ. اور میں اگین بار بار یہ بات بولوں گی، آگے بھی بولتی رہوں گی کہ جہاں پہ اس طرح کچھ لگ رہا ہو نا کہ بہت کنفیوزنگ باتیں ہو رہی ہیں یا کہیں پہ لگے کہ کچھ علماء میں آپس میں اختلاف ہے، تو کوئی بات نہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ باقاعدہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ کربلا کا جو واقعہ ہے وہ پوری ایک سوچی سمجھی سازش جسے کہتے ہیں نا، کہ ہم تک یہ واقعہ پہنچے نہیں، ہمیں سمجھ نہ آئے کہ اس کے ریزن کیا تھے، ہوا کیا تھا، کیوں ہوا تھا، اور ہم پہ کس طرح اثر انداز ہونا چاہیے، ہمیں کس طرح اپنی لائف کو دیکھنا چاہیے اس واقعے کو دیکھتے ہوئے، اور اپنی لائف کو مولڈ کرنا چاہیے اس حساب سے. تو بہت ساری ایسی چیزیں تھوڑا سا وہ کری ہوں گی، کنفیوز ہو رہی ہوں گی ہمارے ذہنوں میں. تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ، اسی لیے ہم لوگ ڈفرینٹ علماء کرام کی دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں مین تھیم مین باتیں جو ہیں ایٹ لیسٹ وہ تو ہمیں سمجھ میں آئے نا. ٹھیک ہے، تو بالکل آپ کو پریشان نہیں ہوئے گا انشاءاللہ. ہم اور بھی علماء کرام کی ویڈیوز کا پلے کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ جب تک ہمیں یہ کلیئر نہیں ہوتا کانسیپٹ. ٹھیک ہے، اور بیچ میں اگر کہیں کوئی بھی بات آپ لوگوں کو کہنی ہو، آپ لوگ سیشن کے بیچ میں بھی بول سکتے ہیں، ہم سیشن کو پاز کر لیں گے اور اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، چلیں میں ویڈیو کو پلے کرتی ہوں. تھی اور دنیا کی طلب تھی اور دنیا کے اندر اقتدار حاصل کرنے کا جذبہ تھا، تو پھر کیا تزکیہ کیا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لہذا صحابہ سب کے سب عدول ہیں اور ان سے اختلاف ممکن ہے، لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں ہو سکتا. تو حضرت امیر معاویہ کی شخصیت ایک چیز ہے، آپ کا دور خلافت دوسری چیز ہے. شخصیت کے اعتبار سے صحابی رسول ہیں، برادر نسبتی ہیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ کہ اس قدر معتمد علیہ ہے صحابہ میں سے کہ وہ کاتبان وحی، یہ عام آدمی کے کرنے کا کام نہیں تھا جو وحی کی کتابت کرے، اللہ کے کلام کی. البتہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان کا دور خلافت راشدہ نہیں ہے، وہ ملوکیت کا دور ہے. یہ میں نے جیسے عرض کیا، میں نے ایک صاحب نے جب یہ کہا کہ ملوکیت شروع ہو رہی تھی، میں نے کہا شروع نہیں ہو رہی تھی، ملوکیت تو 20 سال پہلے شروع ہو چکی تھی. اسی طریقے سے ایک صاحب نے کہا تھا کہ اسلام کو قائم کرنے کے لیے حضرت حسین میدان میں آئے. میں نے کہا یہ بھی غلط ہے، اسلام تو 60 سال پہلے قائم ہو چکا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے اسلام قائم ہو گیا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. پھر 30 برس تک وہ کامل شکل کے اندر قائم رہا. تو اسلام جو ہے وہ در حقیقت اب قائم کرنے والی بات نہیں تھی، البتہ اس کے اندر زوال شروع ہو گیا تھا. اس زوال کے عمل کو روکنے کے لیے حضرت حسین میدان میں آئے. یہ ایک چیز کو صحیح تاریخی پرسپیکٹو میں رکھنا. تو جس طرح سے دین کو قائم کرنے کے لیے دیکھیے، قائم تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کیا تھا. ہاں اب جو ہے وہ اپنی اس شاندار حیثیت سے نیچے گرنے لگا تھا. وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ میں نے اسے کیا عرض کیا تھا کہ یہ اس زوال کو روکنے کے لیے کسی طریقے سے یہ اپنی اصل حقیقت میں قائم رہے. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعی تھی. اچھا، حضرت امیر معاویہ کے جو 20 سال ہیں وہ پورے امن، سکون، اطمینان، کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی اختلاف، کوئی باہمی خاندانی، کچھ 20 سال. یہ بھی تاریخ کی بڑی چشم کشا حقیقت ہے جو عام طور پر لوگوں کے علم میں نہیں ہے. سبائی بھی دبتے رہے. حضرت امیر معاویہ کی حکومت اتنی مضبوط تھی، کنٹرول، کہ ان کو کچھ سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا. موجود تھے، دب کے رہے. جیسا کہ میں نے کہا، ریولوشن کے آخری مرحلے پر آ کر جو مخالفین ہیں وہ دب جاتے ہیں کہ پھر دیکھیں گے موقع ملے گا تو پھر لیں گے ان سے حساب کتاب. 20 سال رہے ہیں پورے امن کے. 10 سال کے بعد یعنی درمیان میں ہے حضرت امیر معاویہ کا عہد خلافت. ایک صحابی جو کہ بزرگ صحابہ میں سے ہیں، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے امیر المومنین، کتنی بڑی خانہ جنگی رہی تھی مسلمانوں کی آپس میں، اور اب بھی اگر آپ کسی کو نامزد کیے بغیر چھوڑ گئے امت کو تو پھر خانہ جنگی ہو جائے. 1 لاکھ اس وقت جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے، نہ معلوم اب کتنے ہلاک. لہٰذا آپ اپنی زندگی ہی میں نامزد کر دیجئے کسی کو خلیفہ، ولی عہد بنا دیجئے.
حضرت امیر معاویہ نے ابتداً جو ہے انکار کیا نہیں، لیکن ان کے دلائل ایسے تھے وزنی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات صحیح تھی جو مغیرہ ابن شعبہ نے کہی، اس لیے کہ اب صحابہ کرام میں سے جو کبار صحابہ تھے وہ تو سب دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اب تو یا صغار صحابہ رہ گئے تھے جو حضور کے زمانے میں بچے تھے، حضرت حسن، حضرت حسین، عبداللہ ابن زبیر، یہ بچے تھے نا، یا تو وہ تھے، اور یا بالکل نو مسلم تھے، اور نو مسلموں میں بڑی تعداد وہ تھی جو ایرانیوں کی تھی، شامیوں کی تھی، ادھر کی تھی، ادھر کی تھی، تو ان کو تو ظاہر بات ہے کہ تربیت نبوی سے کیا خلافت راشدہ سے بھی اکثر و بیشتر کو کوئی حصہ ملا ہی نہیں۔ تو اس صورت میں اب وہ اعلیٰ ترین معیار پر حکومت کے نظام کو قائم کرنا ممکن نہیں ہے۔ کوئی قبائلی عصبیت جب تک حکومت کی پشت پر نہیں ہوگی، حکومت مستحکم نہیں ہوگی۔ یہ گویا کہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ حقیقت بینی، واقعیت پسندی، ایک آئیڈیالزم ہے اور ایک ریئلزم ہے کہ آپ فیکٹس آن دی گراؤنڈ کو غور کریں، سوچیں اس کے اوپر اور پھر کوئی فیصلہ کریں۔ اس اعتبار سے پھر حضرت امیر معاویہ نے بات مان لی اور بیعت لے لی لوگوں سے حضرت یزید کے لیے کہ یہ خلیفہ ہوں گے میرے بعد، اس کو ولی عہدی کہتے ہیں۔ اچھا، اس وقت 5 افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے اس سے اختلاف کیا، یہ بات بہت اہم ہے۔ میرا کتابچہ ہے سانحہ کربلا، اس کے کچھ نسخے آج یہاں ہوں گے، آپ لوگ پڑھیے اسے غور سے اور پھیلائیے تاکہ حقیقت سامنے آئے۔ 5 افراد کون تھے جو ہونے چاہیے؟ ابو بکر فوت ہو گئے، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر، عمر فوت ہو گئے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، عباس فوت ہو گئے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، زبیر فوت ہو گئے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، اور حضرت حسن جو ہے ان کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ حضرت حسن کے بارے میں ایک فریق کا کہنا یہ ہے کہ انہیں زہر دے کر ہلاک کیا گیا، اہل تشیع کا قول یہ ہے، جبکہ اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اپنی جو بھی طبی موت تھی اس سے ان کی وفات، لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ یہ مائکرو ہسٹری جو ہے نا، وہ تو ایک ایک واقعے کے لیے ادھر کی روایات کیا، ادھر کی کیا ہیں، ان کے پاس کیا دلائل، یہ تو کسی ریسرچ اسکالر کا موضوع ہے، میرا موضوع نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ 5 حضرات تھے جنہوں نے ولی عہدی کی بیعت نہیں کی، لیکن حضرت معاویہ اتنے حلیم الطبع انسان تھے، انہوں نے جبر نہیں کیا، کوئی تشدد نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ولی عہدی کی بیعت نہیں کر رہے، کوئی بات نہیں، میری بیعت تو کی ہوئی ہے نا، ابھی تو میں زندہ ہوں، بات ختم ہو گئی، میری بیعت کو تو نہیں توڑا انہوں نے، فسخ بیعت نہیں کی۔ اس اعتبار سے انہوں نے نہ کوئی تشدد کیا، نہ جبر کیا، نہ کوئی مواخذہ کیا۔ لیکن جب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، اب ولی عہدی کی بجائے وہ اب خلافت کی بیعت کی، سب لوگوں نے بیعت کر لی۔ ان 5 میں سے ایک فوت ہو چکے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر فوت ہو چکے رضی اللہ تعالی، 4 تھے، ان 4 میں ایک اختلاف ہوا۔ 2 کی رائے یہ تھی، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، کہ اگرچہ یہ کام غلط ہوا ہے، اسلام کی روح کے منافی ہوا ہے، یہ بادشاہت کی بنیاد پڑ رہی ہے، لیکن یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اس کی بنا پر ہم خانہ جنگی شروع کروا دیں، امت کے اندر خون خرابہ کروائیں، فساد کروائیں، لہذا انہوں نے بیعت کر لی۔ اب کوئی اگر یہ کہے معاذ اللہ کہ وہ بک گئے تھے یزید کے ہاتھوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہی بات آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ کوئی رائے رکھے، مجھے اختلاف نہیں، لیکن ان کی نیت پر حملہ کریں گے تو حملہ محمد رسول اللہ پر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن عمر کون ہیں؟ کتنی حدیثیں ان سے جو ہے وہ منقول ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ جنہیں حضور نے جو ہے جن کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم عطا کر اور قرآن کی تعویل اور تفسیر کا علم عطا کر، حبر الامہ کہلاتے ہیں۔ وہ کہیں پیسوں اور ٹکوں کے عوض بک جانے والے نہیں تھے، انہوں نے امت کی مصلحت دیکھی، نیت جو ہے اس پر حملہ نہ کیجیے، البتہ اختلاف کا حق آپ کو حاصل ہے۔ 2 حضرات جو ہے ڈٹے رہے کہ نہیں، ہمیں کم وٹ میں ریزسٹ کرنا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر عمر کے اعتبار سے وہ بڑے ہیں، مسلمانوں میں سب سے پہلے ولادت مدینے میں جا کر جو ہوئی ہے وہ عبداللہ ابن زبیر کی ہوئی ہے۔ ہجرت کر کے جب مہاجرین وہاں پہنچے، کچھ عرصے تک کسی کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی،
تو لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آ کر یہ مکے کے رہنے والے جو ہیں کمزور ہو گئے ہیں، ان کی اولاد ہی نہیں ہو رہی۔ پھر عبداللہ ابن زبیر کی ولادت ہوئی ہے، یہ حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں، حضور کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کی بہن حضرت دیکھیے ابھی نام نکل گیا ہے جی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ عنہما، یہ ان کے صاحبزادے ہیں، حضرت زبیر کے بیٹے۔ ان کا فیصلہ ہوا کہ ہمیں رجسٹ کرنا ہے کم وقت میں، ایٹ اینی کاسٹ۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی فیصلہ ہوا کہ ہمیں رجسٹ کرنا ہے کم وقت میں۔ البتہ ان میں بھی ایک اختلاف ہو گیا، یعنی یہ دو تو جڑے رہے، ان دو میں اختلاف ہو گیا۔ عبداللہ ابن زبیر کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں حجاز میں رہنا چاہیے، یہ سرزمین ہے جس میں نبوت کی برکات سب سے زیادہ ہیں، یہاں ہم مضبوط قلعے کے اندر ہیں، ہمیں یہاں سے جو ہے رجسٹ کرنا چاہیے اور ختم کرنا چاہیے اس نظام کے اندر جو خرابی آ گئی ہے اس کو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط کا تانتا بنا ہوا تھا، کوفے سے لوگ خط لکھ رہے تھے، آئیے آئیے آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہی وہ کوفہ جو حضرت علی کا دارالخلافہ رہا تھا اور جو پھر سبائیت کا گڑھ بن گیا تھا۔ چنانچہ حضرت حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا وہاں پر کہ میرے نمائندے کی حیثیت سے جا کر وہاں پر بیعت لو۔ 10-12 ہزار افراد نے بیعت کر لی، لیکن اس کے بعد یزید کی طرف سے گورنر بنا کے بھیجا گیا ابن زیاد کو۔ ابن زیاد نے آ کر جو تشدد کیا اور سختی کی تو سب کے سب بیعت توڑ کر اور سب منحرف ہو گئے۔ مخلصین تو وہ تھے نہیں، الکوفی لایوفی، کوفی جو ہے وہ تو کوئی وعدہ وفا کرنے والا ہوتا ہی نہیں، بیعت توڑ دی۔ فمن نقص فانما ينقص على نفسه، بیعت کے بعد بیعت توڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے، توڑ دی۔ ادھر اطلاع مل گئی حضرت حسین کو، چل چکے تھے وہ، راستے میں تھے کہ وہاں تو مسلم بن عقیل شہید ہو گئے اور سب لوگوں نے بیعت توڑ دی۔ اب واپس جانا چاہتے تھے لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے جو ہے اڑ گئے۔ یہ عرب کی اپنی ایک جو ہے پرانی ان کی حمیت اور ان کا قبائلی نظام کہ اب ہم اپنے والد کے خون کا قصاص لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ حضرت حسین جی پارٹیسپینٹ مجھے بتائے گا کہ ابھی جو بات چل رہی ہے آپ لوگوں کو کلیئر ہو رہی ہے، یا اگر کہیں پہ موسٹ آف دا پارٹیسپینٹ لاسٹ ہو گئے تو دوبارہ سے پھر جو ہم نے ابھی ویڈیو پلے کیا کوئی 10-12 منٹس میں دوبارہ سے پلے کر دوں اگر زیادہ پارٹیسپینٹس کہتے ہیں، اس میں بہت ساری نئی انفارمیشن آئی ہے نا، تو میں نے کہا ایسا تو نہیں کہ اگر آپ لوگ چاہیں تو میں دوبارہ سے پلے کر سکتی ہوں۔ جی پلیز کائنڈلی اس کو دوبارہ پلے کر دیں، میں نے شروع سے نہیں سنا ہے۔ جی اور باقی پارٹیسپینٹس کیا کہہ رہے ہیں، اگر میجورٹی کا ووٹ آ جاتا ہے تو پھر ہم یہ کر لیتے ہیں، کیونکہ بہت ساری انفارمیشن مجھے لگا ہے 10 منٹ میں نا ایک دم سے ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے، تو مکس اپ تو نہیں ہوگی ذہن میں، تھوڑا بتائیے گا۔ پانی پرنگ کر دیں تو اچھا ہی ہے، کیونکہ تھوڑی سی اور اس میں ذرا اسٹرانگ کلیئرٹی چاہیے بہت ساری چیزوں میں نا، تو کر چلیے دیں میں تو تھوڑا اچھا سا پیچھے سے پلے کر دیتی ہوں تاکہ ہاں اتنا ہو جائے تھوڑا کہ ہاں تھوڑا سا بس 1 منٹ۔ کو صحیح تاریخی پرسپیکٹو میں رکھنا، تو جس طرح سے دین کو قائم کرنے کے لیے دیکھیے قائم تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کیا تھا۔ ہاں اب جو ہے وہ اپنی اس شاندار حیثیت سے نیچے گرنے لگا تھا، وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ میں نے اسے کیا عرض کیا تھا کہ یہ اس زوال کو روکنے کے لیے کسی طریقے سے یہ اپنی اصل حقیقت میں قائم رہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعی تھی۔ اچھا، حضرت امیر معاویہ کے جو 20 سال ہیں وہ پورے امن، سکون، اطمینان، کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی اختلاف، کوئی باہمی خانہ جنگی، کچھ 20 سال۔ یہ بھی تاریخ کی بڑی چشم کشا حقیقت ہے جو عام طور پر لوگوں کے علم میں نہیں ہے۔ سبائی بھی دبتے رہے، حضرت امیر معاویہ کی حکومت اتنی مضبوط تھی، کنٹرول، کہ ان کو کچھ سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا۔ موجود تھے، دب کے رہے، جیسے کہ میں نے کہا ریولوشن کے آخری مرحلے پر آ کر جو مخالفین ہیں وہ دب جاتے ہیں کہ پھر دیکھیں گے موقع ملے گا تو پھر لیں گے ان سے حساب کتاب۔ 20 سال رہے ہیں پورے امن کے۔ 10 سال کے بعد یعنی درمیان میں ہے حضرت امیر معاویہ کا عہد خلافت۔ ایک صحابی جو کہ بزرگ صحابہ میں سے ہیں، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے امیر المومنین، کتنی بڑی خانہ جنگی رہی تھی مسلمانوں کی آپس میں، اور اب بھی اگر
آپ کسی کو نامزد کیے بغیر چھوڑ گئے امت کو تو پھر خانہ جنگی ہو جائے. 1 لاکھ اس وقت جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے, نہ معلوم اب کتنے ہلاک. لہٰذا آپ اپنی زندگی ہی میں نامزد کر دیجئے کسی کو خلیفہ, ولی عہد بنا دیجئے. حضرت امیر معاویہ نے ابتداً جو ہے انکار کیا نہیں, لیکن ان کے دلائل ایسے تھے وزنی, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات صحیح تھی جو مغیرہ ابن شعبہ نے کہی, اس لیے کہ اب صحابہ کرام میں سے جو کبار صحابہ تھے وہ تو سب دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. اب تو یا صغار صحابہ رہ گئے تھے جو حضور کے زمانے میں بچے تھے, حضرت حسن, حضرت حسین, عبداللہ ابن زبیر, یہ بچے تھے نا, یا تو وہ تھے, اور یا بالکل نو مسلم تھے. اور نو مسلموں میں بڑی تعداد وہ تھی جو ایرانیوں کی تھی, شامیوں کی تھی, ادھر کی تھی, ادھر کی تھی. تو ان کو تو ظاہر بات ہے کہ تربیت نبوی سے کیا خلافت راشدہ سے بھی اکثر و بیشتر کو کوئی حصہ ملا ہی نہیں تھا. تو اس صورت میں اب وہ اعلیٰ ترین معیار پر حکومت کے نظام کو قائم کرنا ممکن نہیں ہے. کوئی قبائلی عصبیت جب تک حکومت کی پشت پر نہیں ہوگی, حکومت مستحکم نہیں ہوگی. یہ گویا کہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ حقیقت بینی, واقعیت پسندی, ایک آئیڈیلزم ہے اور ایک ریئلزم ہے کہ آپ فیکٹس آن دی گراؤنڈ کو غور کریں, سوچیں اس کے اوپر اور پھر کوئی فیصلہ کریں. اس اعتبار سے پھر حضرت امیر معاویہ نے بات مان لی اور بیعت لے لی لوگوں سے حضرت یزید کے لیے کہ یہ خلیفہ ہوں گے میرے بعد. اس کو ولی عہدی کہتے ہیں. اچھا, اس کو تھوڑا سا نا ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ نا چیزیں کلیئر ہوتی ہیں, ورنہ ہم لوگ بالکل لاسٹ ہو جائیں گے. مطلب کہ یہ بتا رہے ہیں کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنی لائف میں ہی کسی کو اپنا ولی ہے, یعنی کہ آپ ڈکلیئر کر کے چلے جائیں, یا پھر آپ ہمیں بتا دیں پہلے سے ہی کہ آپ کے بعد پھر کون ولی عہد ہوگا آپ کا, یا کون خلیفہ ہوگا. خلیفہ راشد تو ہم نہیں مان رہے, لیکن اس وقت کا لیڈر پھر کون ہوگا. تو یہ آپ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ہمیں بتا دیں پہلے سے ہی نا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انیشلی منع کر دیا تھا کہ نہیں اس طرح سے نہیں, کیونکہ ایسا ہوتا تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو گیا اس کے بعد مسلمان آپس میں مشورہ کر رہے ہوتے, اگر میں کہیں غلط ہوں تو مجھے بتائیے گا, ٹھیک ہے, کہ سارے مسلمان آپس میں مشورہ کرتے تھے اور پھر سلیکٹ کرتے تھے کہ ٹھیک ہے ان کو ہم اپنا لیڈر بنا رہے ہیں. تو ان کو جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا گیا تھا, کیونکہ ظاہر ہے جو بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بگ نیمز تھے سارے, تو ان میں سے موسٹ آف دیم کا انتقال ہو گیا تھا. پھر جو سب کے اولادیں تھیں جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے, پھر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, تو یہ سب رہ گئے تھے پیچھے نا. تو ایک اچھی مضبوط حکومت قائم رہے, کنٹینیو رہے, جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا رہے تھے. تو اس کے لیے پھر جو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سجیشن دیا تھا کہ زیادہ بیسٹ اب یہ ہوگا, پہلے تو بڑے بڑے صحابہ تھے, مشورہ اچھا کر لیتے تھے, سب ویل اینڈ گڈ ہو جاتا تھا, لیکن اب جو ہے آپ کسی کو نامزد کر کے جائیں گے نا تو اس سے پھر آپ کے بعد بھی جو ہے حکومت بالکل ایک مضبوط رہے گی. خلافت کہہ رہے تھے نا وہ, تو یہ کہ خلافت ایک دم مضبوط رہے گی اور بہت اچھی طرح سے مسلمانوں کا جیسے آپ نے دور چلایا ہے آگے بھی کنٹینیو رہے گا. تو اس نیت سے انہوں نے کہا تھا. تو شروع میں تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے, لیکن اس کے بعد پھر وہ مان گئے, اور پھر انہوں نے اپنے جو بیٹے یزید ان کو جو ہے وہ کیا تھا, یعنی کہ نامزد کیا تھا جسے کہیں گے نا. ٹھیک ہے, یہاں بس پر کوئی یہی, بات. ہاں فرین, یہیں پہ بس یہ اختلافات تھے نا لوگوں کے کہ اس وقت جب ان کو سلیکشن کے لیے دیا, رائے مشورہ جب کیا تو اس وقت بجائے اس کے کہ وہ ان کو یعنی اپنی اولاد یزید کے بجائے وہ سارے لوگوں میں اگر کچھ ووٹنگ کروا کے کسی طریقے سے شورا کا کوئی ایک رائے مشورہ ہوتا تو اس میں سبھی کے بیٹے موجود تھے, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے, عباس رضی اللہ عنہ, سبھی کے تھے نا. تو ان سبوں میں سے اگر میجورٹی کا شورا کی رائے ہو کے اگر کوئی بھی ہوتا تو پھر لوگ اتنا الزام نہیں لگاتے, چونکہ ان کے اپنے بیٹے کا ہو گیا تو بادشاہت اور ملوکیت والی چیز آ جاتی ہے اس میں. اس لیے لوگوں میں اختلافات ہوئے کہ انہوں نے اپنے بیٹے ہی کو کیوں چنا, ان کو نہیں چننا چاہیے. یہ اس بات پہ لڑائی جو ابھی تک چل رہی ہے نا شیعہ اور سنی اور سب کی ہے, یہی کہ اپنا بیٹا کیوں چنا انہوں نے, یہ چیز پہ, کیونکہ پہلے سے نہیں ہوا تھا نا کبھی بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کیا, سب کو کیا, علی رضی اللہ عنہ کو پہلے نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ رشتہ داری اور یہ سب نہیں دیکھی تھی. تو وہی چیز اپنے کو بیٹے قائم کو نہیں کرنے آگے کی, کرتی تھے, جو ڈیزرونگ ہوتا تھا اس کو نا, یہ نہیں دیکھتے تھے بیٹا کے. تو اب وہ اگر اور لوگ کہتے کہ ان سے کہ نہیں, میجورٹی لوگ کہتے چوز کرتے کہ نہیں آپ کا بیٹا ہی ان سب میں زیادہ وہ ہے,
حقدار ہے وہ تو بات الگ ہوتی. ان کو رائے دی تھی, اختیار دیا تھا کہ آپ چوز کریں, تو جب ان کو دیا تو ان کو پھر اوپنلی ووٹنگ کر کے, اوپنلی شورا کا ایک ممبر کے وہ کونسل بنا کے اس طرح اگر کرتے تو ہو سکتا ہے کوئی اور آ جاتا تو نہیں اختلاف ہوتا. واللہ عالم, اب یہ سب کچھ تو ہو چکا ہے. جی ظاہر ہے اللہ کچھ چیزیں تعالیٰ ہیں, کی ہاں باقی ہمارے پاس ایز اٹ از تو چیزیں نہیں پہنچی نا, کچھ نہ کچھ اس میں باتیں ہوں گی جو ہم تک پہنچی نہیں, ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں نا. ہاں. تو لیکن ظاہر ہے اب ہم وہاں اس کو ڈسکس وہاں تو کے کر کیا سکتے ہیں نا, حالات کچھ تھے, تو سمجھ آئے. وہاں کے کیا حالات تھے اور کس طرح تھا کہ ان کا وہ رکھنا, دبدبا رکھنے کے لیے ان کو رکھا گیا, کیا وجہ تھی, یہ وجوہات کو تو ہم لوگ اب گیس نہیں کر سکتے. اب ہر عالم جو ہے اپنی عقل, اپنے اس سے سوچ سمجھ کے بیان کر رہا ہے, لیکن وہیں سے اختلافات شروع ہو گئے. وہ ایگزیکٹلی, جو اور ہم بھی بیٹا, جو ڈسکس کریں وہ علماء کرام نے جو کہا, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی ہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کرنا چاہیے تھا, ہم اپنا اوپینین ہی, ہمیں کیا سمجھ, لیکن علماء ہاں کرام نے یہ بات کہی ہے تو اس کو ہم ریکوٹ کر رہے ہیں ایک طرح سے نا. ٹھیک ہے, ہاں تو بالکل, آف کورس. اور کوئی اگر کوئی بات کہنا چاہے گا, پوچھنا چاہے گا, کوئی کنفیوژن ہے تو ہم لوگ آرام سے تسلی سے چلیں گے. آئی ڈونٹ نو, مے بی مہینہ لگ جائے, 2 مہینہ, جتنا بھی ہمیں واقعہ سمجھنے میں لگ رہا ہے, میرے خیال سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, اور جو بات ہو وہاں اصل پوچھے, اسی لیے دیکھیے میں نے ویڈیو دوبارہ بالکل پلے کیا, مے بی کچھ لوگ ناراض ہوئے ہوں کہ یار آگے بڑھاؤ, جلدی ختم ہو, یہ ایک جو ذہن میں آتا ہے نا, تو میں ان چیزوں کو نہیں, بالکل ختم نہیں کرنے فالو کی کرتی ہوں. بات نہیں ہے, وہی تو بات کو سمجھنے کا, یہ چیزوں کو اچھے سے سمجھے کہ آخر کیوں ایسا ہوا. اب دیکھیں دنیا کی ہم جیوگرافی, ہسٹری سب کچھ پڑھتے ہیں, اسلامک ہسٹری کو اس طریقے سے اچھے سے کالجز, اسکول, یونیورسٹی میں بھی نہیں پڑھایا جا رہا ہے جس طرح سمجھا کے ہونا چاہیے نا, ریسرچ اس پہ, اور جس طرح پھر ہونا ہوتا بھی چاہیے, یہ یہ نہیں فضل ہو. کہ ہم جب پڑھتے ہیں نا, جب ہم ڈفرینٹ ویڈیوز ہم سنیں گے تو ڈفرینٹ اسکالرس کی رائے سنیں گے نا, تو پھر بہت ساری کلیئرٹی ہمیں ہوگی کہ اس نے یہ کہا ہے اور اس نے یہ کہا ہے. ظاہر ہے کہ ہم کسی اسکالر کو یہ نہیں کہہ سکتے 100% وہی صحیح ہے, کیونکہ باقی تو اس میں ہاں اللہ عالم ہی ہمیں کہنا چاہیے. ہاں, لیکن کلیئرٹی آف مائنڈ ہوتی چلی جائے گی آپ کی کہ ہاں کیا کیا واقعات ہوئے تھے, کیا کیا, اب کیونکہ ہم اس سچویشن کو نہیں کر سکتے کہ کیا سچویشن تھی اور کیا چیز تھی, وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. جی, وہی تو کمپیریٹیو اسٹڈی اسی لیے کی جاتی ہے, جب ہر ایک اسکالر کا آپ سنیں گے تو کچھ دماغ کچھ تو کھلے گا نا. ایسے کچھ تو تو کھلے گا کم بالکل سے ایک, کم, جو ہاں بہت جو ایک بہت بن بہت گئے زیادہ اشیاء بیسک سن لی غلط دو. باتیں ہیں, یا جو کہنا چاہیے اللہ نہ کرے جو بہت تفریق پیدا کر دیتی ہے, اس پہ کم سے کم ہمیں یہ ہاں, ہو جائے گا کہ ہمیں وہ نالج آ جائے گی. اور ہمارے بچوں کو بھی کچھ پتا ہو نا. آخر ہم لوگ تو یوں ہی آنکھ بند کر کے سنتے چلے آ رہے ہیں, جو ماں باپ سے وہی لکیر کے فقیر چلے جا رہے ہیں. تو اب جو بچے آ رہے ہیں جو کہ ریئلٹی جاننا چاہتے ہیں, ان کے لیے ہم لوگوں کو خود بھی معلوم ہونا چاہیے اور ان کو بتانا بھی چاہیے شروع سے. اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں خود اپنے اوپر پہلے محنت کرنی, ہمیں تو پتا ہو, ہاں زیرو سے بھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہم, اور مجھے پھر یہی فکر پتا تھا بچوں کی ہو کہ بس جاتی ہے. شہادت حسین ہوتی ہے اور بس 10 محرم کی چھٹی. بس ہاں, یہ کوئی ہسٹری نہیں, کچھ نہیں. مطلب قرآن و حدیث پہ جو ریسرچ ہے ان سب پہ تو ہم لوگ نے کیا نہیں. سب بیٹھ کے انجینئر, ڈاکٹر, فارمیسسٹ, دنیا کی چیزیں پڑھ کے یہی پورا لگتا ہے زندگی برباد کر دی انہی سب میں. نہیں انشاءاللہ جو ہے ظاہر ہے وہ اچھا, ریولیوشن آنا ہے, پھر کسی نے تو اٹھنا ہے نا, اور کیا. ہیلو, جی یار جی ایک جی اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ وین وی آر ریفرنگ ٹو دا ہسٹری, جب ہسٹری ہم پڑھتے ہیں کسی چیز کی, تو آئی تھنک دیر آر 2 اسپیکٹس جو ہمیں اپنے دماغ میں بڑے کلیئر رکھنے چاہیے. ایک, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس زمانے کی لمیٹیشنز اور مینس کیا تھیں, وہ اس زمانے سے بہت ڈفرینٹ تھیں. تو وہ اس کو انالائز کرنا, اس زمانے میں جا کے سوچنا ایک الگ چیز ہے. اس کو ہمیں اس سچویشن کو اس زمانے کے لحاظ سے سوچنا چاہیے. سیکنڈ, ہسٹری کسی بندے کی نیریٹو سے ہم سنتے ہیں, تو obviously اس میں اس کا اپنا نیریٹو یا اپنا پرسپیکٹو بھی شامل ہوتا ہے. تو وہ جس پرسپیکٹو کو فیور کر رہا ہوتا ہے, ہمیں اس کا فیور بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے اندر. اٹس ہاں امپورٹنٹ کہ ہم بالکل دوسرے ہر طریقے کے لوگوں کو سنیں, تاکہ ہمیں ہر ایک کا پرسپیکٹو سمجھ آئے, اور اس کی بالکل. روشنی میں وی کین میک اے کنکلوژن کہ ایکچوئل میں کیا ہوا ہو سکتا ہے. اور باقی obviously ریئلٹی تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. بالکل. اچھا لیکن آئی سسٹر تھنک فائزہ, اس میں ایک چیز جو آپ نے پہلا پوائنٹ کہا نا, اس میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ زمانہ الگ تھا, لیکن نا بہت ساری کامن چیزیں ہوتی ہیں جو کہ مطلب زمانہ الگ تو کہہ سکتے ہیں, لیکن بہت کچھ ہوتا ہے جو ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے, اور زیادہ پرسنٹیج اسی کی ہوتی ہے کہ ہم ابھی سے بہت کچھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو بہت زیادہ میجر ڈفرینس میرے خیال سے نہیں ہوتا, وہ چیزیں ریپیٹ ہی ہو رہی ہوتی ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے. کہ کیا خیال ہے؟ نہیں, لیکن جس طرح سے جیسے نیوز جس طرح اسپریڈ کرتی ہے, یا اس زمانے میں obviously وہ جس طریقے سے اسپریڈ کرتی تھی, بندہ تو بندہ اسپریڈ کرتی تھی. ہاں, اور اب ٹائم ذرا لیپس بھی اس کا, بہت آ گیا ہے. ہاں, تو وہ انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ اس طرح سے نہیں پہنچتی تھی جیسے آج پہنچتی ہے, مہینوں ہاں یہ سالوں لگ بات تو جاتے ہے. تھے.
تو हाँ, उस वो वक्त ऑब्वियसली वो उस बंदे वक्त टू बंदा कम्युनिकेट हो रहा है, तो बिल्कुल हर बंदा अपना नैरेटिव भी दे रहा है, तो इन्फॉर्मेशन ओरिजिनल क्या थी, पहुंची क्या, तो वो भी अब एक आप हदीस वगैरह ही को देख लें कि इतनी दूर से इराक से और ईरान से और कहाँ कहाँ से इमाम बुखारी और ये लोग सब कितनी दूर से आया करते थे और ऊंट पे सवार आते थे और एक हदीस सुना है इनसे और वो जाके लिख दिया उसमें ना। इस तरीके से इतनी तहकीक, मतलब जो अब आसानी है कि आप मीडिया के थ्रू हर चीज, हर हदीस को सही गलत सब ढूंढ लेते हैं। उस जमाने में एक एक हदीस के लिए मीलों सफर कर करके इतना भूखे प्यासे कैसे कैसे लोग बिल्कुल लाके उन्होंने जमा किया। उनकी जो काविश है वो हमसे कोई मतलब मैच नहीं करती। उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, उसमें से फिर छाट छाट के सही हदीस को, यानी जिसने आपको हदीस बताई पता नहीं वो काजिब था या वो सच्चा था या वो था, अब वो लेकर आ गए, ये बाद में पता चला ना उस शख्स के मुतालिक कि क्या उसकी याददाश्त सही थी, क्या उस बात सही कह रहा है या झूठा आदमी था, या ये तो वो उनको बाद में पता चला, यहाँ आने के बाद, अपने मुल्क नहीं, में लेकिन आने कुछ के बाद। अहादीस का ये भी होता है कि वो उस वक्त उस सिचुएशन के हिसाब से भी वो बात कही जा सकती है, यानी ऐसा नहीं हो कि वो एज अ जनरल रूल अप्लाई हो, लेकिन हो सकता है नहीं कोई नहीं, सिचुएशन हदीस ऐसी होती है हदीस सिचुएशन जिसमें के लिए जो नहीं है वो कही चीज जाती ना। अलाउ की गई या हद- उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया, ये भी इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा उसका हदीस का बैकग्राउंड क्या था, कि वो क्या वाकया हुआ था जिसपे ये बात कही गई, और क्योंकि वो नहीं, एक उस ही तरह से देखिए, एक ही हदीस होती है लेकिन मुख्तलिफ रावी जो है ना मुख्तलिफ तरीके से बयान करते हैं। उसी वक्त में एक ही हदीस को कई सहाबी ने मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया, तो कुछ लोगों ने तो उसमें अपने दिमाग से भी कुछ बातें लगा के बयान कर दी, और वो आदमी जो आया था बाहर से वो लेके चला गया, उसने हदीस, मतलब वहां मक्का वालों की तो नहीं है ना कलेक्शन, तो बाहर वालों का ज्यादातर है हदीस का जो है। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, सारे लोग ना बाहर से आए, कलेक्शन वहीं का है, मक्का मदीना का नहीं है कलेक्शन वहां पास ना कोई, नहीं तो इब्न अब्बास की है। हाँ, सिस्टर तो फायदा ने ये कह दिया बहुत कि कुछ अहादीस जो है ये उस वक्त के लिए थी, या मे बी उसको हमें दूसरी अहादीस की हेल्प चाहिए होती है या आयात की हेल्प चाहिए वो हदीस समझने के लिए ना, तो स्कॉलर्स फिर इसी में कनेक्ट करके हमें फिर उस मसले का हल बता रहे होते हैं ना। कुछ मुफ्ती साहब जैसे हमें समझ नहीं आता इस हदीस में ये चीज अलाउड है, ठीक है, तो लेकिन वो जनरल रूल के तौर पे अप्लाई नहीं होती, फिर वो स्कॉलर्स की यही स्टडी होती है ना कि वो पूरा पढ़ के फिर हमें एक बात बता रहे होते हैं कि भाई एक हदीस को लेके आप उसूल नहीं बना लें कोई, उसको फिर उससे जो सपोर्ट करिए उसको वो हदीस या उसको एक्सप्लेन करिए कोई और हदीस। तो यही डेफिनेटली इसीलिए हमें स्कॉलर्स की जरूरत पड़ जाती है ना, जो कुछ डिफिकल्ट मामला स्पेशली होते हैं, हाँ, तो वो ये तो कहना चाह रही हदीस की थी। आर्ट है, बिल्कुल, वो तो हदीस को समझना इतना इजी हम्म, नहीं है कि एक हदीस लेके कोई हाँ, रूल मतलब सही बना। बुखारी पढ़ ली और बस अमल करना, तो वो ऐसे इतना आसान नहीं हाँ, होता, वो उसको पूरा कनेक्शन होता है आपस में कुछ चीजों का। यही कही थी ना सिस्टर फायजा आप जी जी कि जी वो बिल्कुल। एक से हम हाँ। ठीक है, अब अच्छा जैसे कुरान की मैं आयतें भी एक आयत से दूसरी आयत का कनेक्शन है, इसी तरह हदीस का भी है, इनका उनसे कनेक्शन है, कई हदीसों का है, बेशक वो बेशक। अच्छा वो तो सिस्टर है। रूप कुछ कहना जी चाहेंगे? अच्छा मैं सिस्टर बस रूप मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं एक चीज ऐसा कहना चाह रही हूँ फिर आप, ठीक है? जी जी अच्छा, प्लीज। मैं ये कहना चाह रही हूँ जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स है ना, प्लीज आप इस चीज पे परेशान नहीं होएगा कि भाई हम वीडियो देखने के लिए जमा हुए हैं तो ये क्या हो गया है, बातें क्यों हो रही हैं, ठीक है? देखिए बातें जो हो रही है ना सारी रेलेवेंट हो रही है, जहाँ पे हम डी ट्रैक हो रहे होंगे वहां पे स्टॉप कर दिया जाएगा, लेकिन ना सिर्फ हम वीडियो वॉचिंग के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं। हम उस वीडियो को मतलब हमें एक्सप्लेन करना है, उस सिनेरियो को हमें डिस्कस करना है, अपनी लाइफ से रिलेट करना है, कहाँ हम गलत हैं, कैसे हम और सही हो सकते हैं। ये ना पूरा एक डिस्कशन का भी प्लेटफॉर्म है, सिर्फ वीडियो वॉचिंग का नहीं है, ठीक है ना? तो प्लीज अगर कोई परेशान हो रहा है इस चीज को लेकर, तो मैंने कहा ये चीज क्लियर कर दूं ताकि आप डिस्कशन को भी इंजॉय कर सके, उसमें पार्ट लें, उससे सीखें, और अगर हमारे कोई व्यू आपको गलत लग रहा है तो आप उसको बोलें, ठीक है ना? मिलके फ्रेंडली एनवायरनमेंट में इसको समझना है। और प्लीज जल्दबाजी वाली जो चीज है ना, कोई भी टारगेट के इतने नंबर ऑफ डेज, इतने नंबर ऑफ मंथ्स को कुछ नहीं टारगेट रखना है, बस हमने लग के समझना है, ठीक है ना? तो ये मैंने कहा क्लियर कर दूं। अब से शुरू आप जो कह रही थी आप कंटिन्यू करिएगा। जी मैं 2 पॉइंट्स देना चाह रही थी। एक तो ये कि जो ये बात हो रही थी कि जो इख्तलाफ का पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हुआ वो यही था कि हजरत अमीर मुआविया ने अपने बेटे को नामजद कर दिया। तो एक तरह से ये चीज़ पहले नहीं हुई थी, खिलाफत राशिदा के दौरान नहीं हुई थी। इसकी एग्जांपल हमें खुलफा राशिदीन में मिलती भी है कि जब हजरत उमर वाज ऑन हिज डेथ बेड तो उनको ये सजेशन साहबा की तरफ से दी गई थी कि अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो नॉमिनेट कर जाएं। तो उन्होंने इसको सख्ती से रिजेक्ट किया था सही, और कहा था कि मुझे टेम्प्ट ना राइट करो इस चीज पर। तो राइट, और हाँ, उन्होंने फिर उनका क्या नाम बात है नहीं बोलो, दिया मुझे था क्या ना करो इस चीज पे, क्या कह रही है कि मुझे? मुझे इस चीज पर टेम्प्ट मतलब ना करो कि मैं जोर नहीं अपने बेटे डालो। को जोर ना हाँ डालो हाँ कि हाँ। मैं
اپنے بیٹے کی کو نامزد کروں. تو اس چیز کو نامینیٹ انہوں کروں. نے سختی سے ریجیکٹ کیا تھا. ہاں بالکل ٹھیک ہے یہ ہاں تو ہوا صحیح تھا نا. بالکل. اسی لیے دوسری حضرت معاویہ اگر اس وقت اپنے بیٹے کو نہ کرتے بلکہ یا تو پھر شورا ہوتی وہ پورے کونسل کرتی تو ان کے اوپر الزام نہیں آتا. جی ہاں بالکل. صحیح. جی سسٹر کوئی اور پوائنٹ بھی آپ کہنا چاہیں جی گے؟ بس ایک اور پوائنٹ تھا جو احادیث کی ابھی ڈسکشن ہو رہی تھی. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا اس میں اسٹارٹ کے جو کچھ الفاظ تھے سینٹینسز تھے اس میں ایک بات انہوں نے کہی تھی کہ انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا کہ جو میری بات سن رہے ہیں وہ اگلوں کو پہنچائے اور ادھر سے آگے والے جو ہے وہ اور آگے والوں کو پہنچائے. اس طرح ورڈز ٹو دس افیکٹ تھے. مفہوم یہ تھا. اور اس کے ساتھ ہی اگلا سینٹینس یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جو آگے آنے والے ہیں وہ پہلوں سے زیادہ بہتر اس بات کو سمجھ سکیں. تو کئی دفعہ ہم یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کی احادیث میں اتنی لیئرز ہیں اور اتنی نالج ہے اور اتنا کچھ ہے کہ وہ شاید جو اتنی ایڈوانسمنٹس اور اتنی ڈیولپمنٹ ہیومن سوسائٹی کی اور سائنس کی اور تو کئی چیزوں میں شاید ہمیں وہ باتیں زیادہ سمجھ آ جائیں اگر ہم اس قابل بنے. یہ بات بہت اچھی ہے. بہت اچھی اور بہت ڈیپ ہے اور اس سے بہت زیادہ ٹائم چاہیے ڈسکس کرنے کے لیے. بہت مزیدار ٹاپک ہے. Food for thought. بہت اس لیے بھی اچھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ہے نا وہ اس بات سے بالکل ٹیلی کرتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے جب پوچھا کہ ہمیں آپ مطلب کون ہم زیادہ مطلب اہمیت کے حامل ہیں لوگ تو انہوں نے کہا ہم لوگوں کے لیے یہ اسٹارز کی طرح چمک رہے یا کچھ ایسی حدیث ہے. مفہوم اچھی طرح سے یاد نہیں آ رہا مجھے وہ الفاظ کہ اس میں کہا تھا تو انہوں نے کہا نہیں تم تو ہمارے سامنے موجود ہو تو تم تو ہمارے اوپر ایمان لا رہے ہو. جو ہمارے بھائی بعد میں آئیں گے وہ ہم سے زیادہ بہتر ہوں گے ایمان اور ان سب چیزوں میں. تو یہ ان کے لیے ایک حدیث یعنی ہم لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے اس طرح کی کہ جو بعد کی جنریشن کے لوگ آئیں گے وہ ان سے بھی زیادہ ان کی اہمیت ہوگی اللہ تعالیٰ کیا کیونکہ بغیر دیکھے ایمان لائے. انہوں نے کہا تم لوگ تو مجھے دیکھ رہے ہو میں تو موجود ہوں تو میرے اوپر تو تم ایمان لے ہی آؤ گے لیکن وہ جو ہمارے بعد آئیں گے نا تو اسی طرح وہ بعد والے حدیث کو بھی اچھے سے سمجھ بھی سکتے ہیں. یہ بھی مطلب ان کی ان کو شاید کہا تھا کہ تم لوگ میرے ساتھی ہو جو بعد آئیں گے وہ میرے بھائی ہوں گے. یہ ورڈز تھے کیا کچھ ایسا تھا؟ ہاں کچھ ایسے ہی تھا. جی بالکل کہ آپ تو میرے صحابہ ہیں اور آگے آنے والے میرے بھائی ہوں گے. وہ ہمارے بھائی ہوں گے. تو مطلب ان کو اہمیت اتنی دی تو اس لیے ہے کہ بعد والے ہو سکتا ہے سوچ سمجھ میں بھی ان کو زیادہ سمجھ آ جائے بات. یہ ہو سکتا ہے بالکل حالات کے حساب سے سائنس کے حساب سے جتنی ترقی ہوئی ہے ہو سکتا ہے اس کی ڈیپتھ میں جتنا اب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ایکسپلور کر رہے ہیں پورے ہر چیز کو نا تو وہ واقعی میں زیادہ سمجھ آتا ہے ہر چیز کو. انسان کی بناوٹ تخلیق اور کائنات کی بناوٹ اس پہ جو اب ہو رہا ہے وہ تو پہلے نہیں تھا نا. چلے جزاک اللہ سسٹر. اب آگے ہم لوگ میرے خیال سے ویڈیو کو پھر نا کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے تو ہم نے ابھی کہاں پہ ویڈیو اسٹاپ کی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجیشن دیا تھا کہ آپ خود سے نامزد کر کے جائیں تاکہ آپ کے بعد جو ہے حکومت مستحکم رہے. تو شروع میں انہوں نے نہیں مانی تھی اس بات کو لیکن پھر بعد میں وہ مان گئے تھے اور انہوں نے پھر یزید کو جو ہے وہ کیا تھا نامزد کیا تھا کہ ٹھیک ہے میرے بعد جو ہے ولی ہے میرا یہ ہوگا. ٹھیک ہے اب آگے. اچھا اس وقت 5 افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے اس سے اختلاف کیا. یہ بات بہت اہم ہے. میرا کتاب چاہے سانحہ کربلا اس کے کچھ نسخے آج یہاں ہوں گے آپ لوگ پڑھیے اسے غور سے اور پھیلائیے تاکہ حقیقت سامنے آئے. 5 افراد کون تھے جو ہونے چاہیے؟ ابو بکر فوت ہو گئے ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر. عمر فوت ہو گئے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر. عباس فوت ہو گئے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس. زبیر فوت ہو گئے ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر. اور حضرت حسن جو ہے ان کا انتقال ہو چکا تھا حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین. حضرت حسن کے بارے میں ایک فریق کا کہنا یہ ہے کہ انہیں زہر دے کر ہلاک کیا گیا. اہل تشیع کا قول یہ ہے جبکہ اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں وہ اپنی جو بھی طبی وہ موت تھی اس سے ان کی وفات. لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ یہ مائکرو ہسٹری جو ہے نا وہ تو ایک واقعے کے لیے ادھر کی روایات کیا ادھر کی کیا ہیں ان کے پاس کیا دلائل ان کے پاس یہ تو کسی ریسرچ اسکالر کا موضوع ہے میرا موضوع نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ 5 حضرات تھے جنہوں نے ولی عہدی کی بیعت نہیں کی. لیکن حضرت معاویہ اتنے
हलीम उत्तबा इंसान थे, उन्होंने जबर नहीं किया, कोई तशद्दुद नहीं किया। ठीक है, वली अहदी की बैत नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, मेरी बैत तो की हुई है ना, अभी तो मैं जिंदा हूं, बात खत्म हो गई। मेरी बैत को तो नहीं तोड़ा उन्होंने, फस्ख बैत नहीं की। इस एतबार से उन्होंने न कोई तशद्दुद किया, न जबर किया, न कोई मुआखजा किया। लेकिन जब अच्छा, एक चीज मुझे यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे वीडियो पॉज की। ये जो बैत करने वाली बात होती थी, तो इसका एग्जैक्टली क्या मतलब? इस्लाम तो कबूल कर लिया तो वो क्या काफी नहीं होता था? फिर ये जो बैत की बात हो रही है कि चलो वली अहदी की बैत नहीं की लेकिन मेरी बैत की हुई है, ये थोड़ा सा ये लाइन को एक्सप्लेन कर सकता है? ये खिलाफत की बैत होती थी कि हम आपको एक्सेप्ट करते हैं एज माय खलीफा, या यजीद के लिए कि हम आपको एक्सेप्ट करते हैं एज आर वली अहद। तो आप जो डिसीजन लेंगे बस हम वो मानेंगे और उसको उसी तरह से फिर फॉलो करेंगे, ये मतलब हुआ? जी, एज लॉन्ग एज वो कुरान और सुन्ना पे है। अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम यजीद को, लेकिन हम लोग नहीं वो मतलब वो कर रहे, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे आपके बाद बिल्कुल, एज अ खलीफा, ये बात? जी हाँ, ओके, जी बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैर, मुझे चलिए देख लेते हैं। अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया, अब वली अहदी की बजाय वो अब खिलाफत की बैत हुई, सब लोगों ने बैत कर ली। उन 5 में से एक फौत हो चुके थे, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर फौत हो चुके रज़ी अल्लाह ताला। 4 थे, इन चारों में एक इख्तिलाफ हुआ। 2 की राय ये थी, अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, कि अगरचे ये काम गलत हुआ है, इस्लाम की रूह के मनाफी हुआ है, ये बादशाहत की बुनियाद पड़ रही है, लेकिन ये बात ऐसी नहीं है कि इसकी बिना पर हम खाना जंगी शुरू करवा दें, उम्मत के अंदर खून खराबा करवाएं, फसाद करवाएं। लिहाजा उन्होंने बैत कर ली। अब कोई अगर ये कहे माअज़ल्लाह कि वो बिक गए थे यजीद के हाथों, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, वही बात आप इख्तिलाफ कर सकते हैं कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, ये कोई राय रखे, मुझे इख्तिलाफ नहीं, लेकिन उनकी नीयत पर हमला करेंगे तो हमला मोहम्मद रसूलुल्लाह पर होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्ला इब्न उमर कौन है? कितनी हदीसें उनसे जो है वो मनकूल हैं। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कौन है? जिन्हें हुजूर ने जो है जिनके लिए दुआ की थी, ए अल्लाह फ़क़्हिहु फ़िद्दीन वअल्लिमहु तावील, ए अल्लाह इस नौजवान को दीन का फ़हम अता कर और कुरान की तावील और तफसीर का इल्म अता कर। हिब्रुल उम्मा कहलाते हैं। वो कहीं पैसों और टकों के एवज बिक जाने वाले नहीं थे, उन्होंने उम्मत की मसलहत देखी, नीयत जो है उस पर हमला न कीजिए। अलबत्ता इख्तिलाफ का हक आपको हासिल है। 2 हज़रात जो है डटे रहे कि नहीं, हमें कम वक्त में रेजिस्ट करना है। अब्दुल्ला इब्न जुबैर उम्र के एतबार से वो बड़े हैं, मुसलमानों में सबसे पहले विलादत मदीने में जाकर जो हुई है वो अब्दुल्ला इब्न जुबैर की हुई है। हिजरत करके जब मुहाजिरीन वहां पहुंचे, कुछ अरसे तक किसी के यहाँ कोई औलाद नहीं हुई, तो लोगों ने ताने देने शुरू कर दिए कि मालूम होता है कि यहाँ आकर ये मक्के के रहने वाले जो है कमज़ोर हो गए हैं, इनकी यहाँ औलाद ही नहीं हो रही। तो जब अब्दुल्ला इब्न जुबैर की विलादत हुई है, ये हज़रत अबू बकर के नवासे हैं, हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा की बहन, हज़रत देखिए अभी नाम निकल गया है जी, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अनहुमा, ये उनके साहबजादे हैं, हज़रत जुबैर के बेटे। इनका फैसला हुआ कि हमें रजिस्ट करना है कम वक्त में, एट एनी कॉस्ट। हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का भी फैसला हुआ कि हमें रजिस्ट करना है कम वक्त में। अलबत्ता इनमें भी एक इख्तिलाफ हो गया, यानी ये 2 तो जुड़े रहे, इन 2 में इख्तिलाफ हो गया। अब्दुल्ला इब्न जुबैर का कहना यह था कि हमें हिजाज में रहना चाहिए, ये सरजमीन है जिसमें नबूवत की बरकत सबसे ज्यादा है, यहां हम मजबूत किले के अंदर हैं, हमें यहां से जो है रजिस्ट करना चाहिए और ख़त्म करना चाहिए इस निज़ाम के अंदर जो खराबी आ गई है उसको। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास खुतूत का तांता बना हुआ था, कूफे से लोग खत लिख रहे थे, आइए आइए आइए, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे। यही वो कूफा जो हज़रत अली का दारुल खिलाफा रहा था और जो फिर सबाइयत का गढ़ बन गया था। अच्छा, इसमें अब ये बता रहे हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है, जो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे और
हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, इन दोनों ने कहा था कि इन्होंने अग्री कर लिया था कि ठीक है अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के डिसीजन के साथ कि वली अहदी की जो बात हो रही थी ना कि ठीक है हम लोग यजीद को मान लेते हैं, सही है ना, एक बात तो मेरे ख्याल से ये है। दूसरा जो है लेकिन उन्होंने रेजिस्ट किया था हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, इन्होंने कहा था कि नहीं हम ये इस वली अहदी को नहीं मानेंगे, ठीक है, हम रेजिस्ट करेंगे इस चीज को, फिर आगे जो हो सो हो, ठीक है। इसमें फिर बता रहे हैं आपस में इन दोनों में भी इस राय पे इख्तिलाफ हुआ, यानी हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु में आपस में इस बात पे हुआ कि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कहा कि हम हिजाज में ही रहेंगे, यानी हिजाज ये इलाका कहला होता था ना, मक्का मदीना तौइफ ये सब जो था, तो हम यहाँ पर ही रहेंगे, यहाँ पर ही नबूवत मिली थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यहाँ पे ही सब कुछ इस्लाम एक स्टार्ट हुआ था और सब कुछ, हमें इधर ही रहना चाहिए ना, सही है, इधर एक मुसलमानों की पोजीशन बनी हुई है। और फिर बता रहे हैं हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को कूफे से मुसलसल खुतूत बेतहाशा आए जा रहे थे कि आप जो है यहाँ पर कूफे में आए, ठीक है ना। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब ने ये बताया है, कोई अगर और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने मिस कर दिया तो एक जो मुझे थोड़ी सी एक चीज समझ आई है फरहीन, वो ये था कि इन पांचों सहाबा ने जब यजीद को वली अहदी पे नॉमिनेट किया गया था तो पांचों ने रिजेक्ट किया था, लेकिन जब अच्छा हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु वफात पा गए और यजीद जो है वो खलीफा मुकर्रर कर दिए गए, उस वक्त फिर ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया था इनके दरमियान। अच्छा अच्छा अच्छा, शुरू में हाँ, इनिशियली पांचों ने मना किया एक था। तरह की जी फरीन, मैं ये कह रही थी एक तरह की उन्होंने मसलहत से काम लिया था कि इस वक्त बेहतरी इसी में है कि कोई आपस में जो है ना लड़ाइयाँ शुरू ना हो जाए, जंग शुरू ना हो जाए, बेहतर ये है कि अमन और अमान कायम रहे। और उसके लिए क्योंकि हजरत माविया का जो दौर था बहुत पुरसुकून दौर गुजरा था, तो उस चीज़ को उन्होंने थोड़ा अपने जहन में रखते हुए कहा कि बेहतर यही है कि इस वक्त हम जो है वो खामोशी इख्तियार करें और इस वक्त जो चीज़ है उसमें मतलब इस तरह इसलिए उन्होंने सिलेंडर किया था, मतलब इसलिए नहीं सिलेंडर किया था कि अल्लाह ना करे कि वो उनकी नीयत कोई ख़राब थी या उनको कुछ इस तरह की चीज़ों की जहन में आ रही थी। तो ये बहुत सही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब ये बहुत जहन में रखने वाला पॉइंट है कि वाकई इस तरह के इख्तलाफात जो होते हैं ताकि हमें मतलब हमारा माइंड क्लियर रहे इस चीज़ के लिए ना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, क्योंकि वो इतना अच्छा सब कुछ होल्ड लेकर चल रहे थे वहां पे हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु कि उन्होंने डिसीजन लिया है तो उम्मत की बेहतरी के लिए ही लिया होगा, कुछ इस तरह के ही उनके जहन में बात होगी ना कि फिर हमें जो एग्री कर जाना चाहिए, तो जिन्होंने माना उन्होंने कुछ इस तरह का सोचा होगा मे बी, हजरत असल में हजरत माविया के दौर में अच्छे से हुकूमत वो चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि उनका बेटा अच्छे से कर लेगा आगे भी, तो इसलिए सब खामोश हो गए थे कि चलो पांचों मान गए। लेकिन फिर उसके बाद उनमें एक में इख्तिलाफ हो गया इन लोगों के अंदर कि नहीं, फिर ये चीज एक हमेशा के लिए एक आदत सी बन जाएगी, फिर उम्मत के अंदर ये खराबियां पैदा होने की कि सब अपने बेटे को वलियत को बना देंगे। तो ये बात तो बिल्कुल सही थी ना उस वक्त में। फिर इस तरह वो दोनों दो पोर्शन में दोनों अलग हो गए, लेकिन उन दोनों के बाद जब बकिया दोनों में जब इख्तलाफ हुआ कि कूफा से जब खत आने लग गया ना, तो फिर उनको लगा कि नहीं, चूंकि हमारे अब्बा वहां पे थे, वो खिलाफत की जगह वो ज्यादा अच्छी है, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर वो सोचा कि वहां ज्यादा बेहतर है, और ये हिजाज में यहाँ पे थे, तो इनको ये था कि नहीं, अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा कि नहीं, यहाँ पे हम लोग रहे, यही नबूवत आई यहाँ, तो उन दोनों में भी इख्तलाफ हो गया। इस तरीके से 3 ग्रुप बन गए, वो 2 एक साथ बन गए और इधर ये 2 अलग इनके हो गए, इस तरह 3 ग्रुप्स बन गए। ठीक है चले सही है और ना? जो बात जी जी 2 ग्रुप्स बने ना, अच्छा वो उनमें 3 आपस में जो 3 इख्तिलाफ हुआ इसलिए 3 कह रही हैं, हाँ हाँ ठीक है हाँ, ठीक है, बस इससे बस 3 ग्रुप हो गए ना। 3 हो गए, ठीक है ठीक है। अब हमने अब लास्ट यही सुना कि हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं कि हम हिजाज में ही रहेंगे, ठीक है, और हजरत हुसैन हाँ, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुसलसल खुतूत आ रहे हैं कूफे से कूफा कि में। आप यहाँ पर आए। अब हम आगे हाँ, सुनते हैं। चुनांचे हजरत हुसैन ने हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा वहां पर कि मेरे नुमाइंदे की हैसियत से जाकर वहां पर बैठ लो। 10-12 हज़ार अफराद ने बैठ कर ली, लेकिन उसके बाद यजीद की तरफ से गवर्नर बना के भेजा गया इब्न ज़ियाद को। इब्न ज़ियाद ने आकर जो तशद्दुद किया और सख्ती की, तो सब के सब बैत तोड़कर और सब मुनहरिफ हो गए। मुखलिसीन तो वो थे नहीं, अलकूफी लायूफी कूफी। यहाँ पे क्या बात हुई है समझ नहीं आई मुझे। ये इब्न ज़ियाद को ना यजीद ने भेजा, वहां से भेजा कि जाके वहां देखो क्या गड़बड़ हो रहा है, कि ये पहले इस हजरत तरीके से हुसैन रज़ी हजरत अल्लाह ताला अन्हु ने हुसैन भेजा का। ना बैत करवाने हाँ, के लिए, पहले उन्होंने उन्होंने अकील को उन्होंने जी
انہوں نے پہلے عقیل کو بھیجا کیونکہ ان کے پاس بہت سارے خطوط آئے تھے، تو ان خطوط کو بھی چھپا دیا تھا. وہ عقیل کو جب انہوں نے بھیجا نا یہاں پہ آ کے کہ جا کے حالات دیکھو، تو 13,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ عقیل پہ بیعت کر لی کہ جیسے آئیں گے امام حسین ہم سب ان پہ بیعت کر لیں گے. لیکن پھر جب یزید نے ادھر سے بھیجا اور انہوں نے ظلم کیا یا کیا ہوا، تو ان سب نے اپنی بیعت کو توڑ دیا. انہوں نے جو بیعت کی تھی عقیل کے ہاتھ پہ امام حسین کے لیے وہ توڑ دی انہوں نے. تو وہی کہہ رہے ہیں کوفی اپنا یعنی کیا وعدہ یزید نے وفا نہیں کرتے. پریشر سے جنریٹ کر دیا تھا کہ نہیں، مطلب یعنی کہ میں کیونکہ ہوں خلیفہ بنوں گا اور میرے ہاتھ پہ وہ رہے، مطلب ایک طرح سے انہوں نے تھوڑا سا فورس کیا ان لوگوں کو نا. ہاں جی جی ہاں کافی زیادہ، کیونکہ آئی تھنک وہ یہی بات ہے نا، کیونکہ وہ ڈسٹینس بھی مدینے سے کوفے کا اتنا زیادہ تھا کہ آج کے زمانے میں ہم اس کو اینالائز کریں تو دنوں مہینوں میں وہ بات خبر کہاں سے کہاں جا رہی ہے، کس طرح پہنچ رہی ہے. تو جب تک ان کو پتا چلا وہ نکل چکے تھے وہاں، ان لوگوں نے اپنا ڈیسیشن چینج کر دیا تھا. لیکن obviously انہوں نے اپنا ڈیسیشن چینج کر دیا تھا، وہ انفارمیشن ان تک جب تک پہنچی تو وہ ان تک آلریڈی پہنچی ہے. ایگزیکٹلی یہی بات. ہاں بالکل بالکل صحیح بات. اچھا صحیح. اچھا اور بھی جب ہم ویڈیو پلے کر رہے ہیں کہیں پہ کوئی اسٹک ہو جائے تو پلیز آپ لوگ انمیوٹ کر کے فوراً بول دیا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ میں وہاں سے پھر اسٹاپ کر. اچھا امام حسین اس وقت تک راستے ہی میں تھے جب عقیل نے آ کے یہاں بیعت کروائی تھی نا، تو ان تک یعنی کوئی ہوائی جہاز اور کوئی ٹیلی گرام، ہاں وہ ٹیلی گرام تو نہیں تھا نا کہ فوراً پتہ چل جائے. اب انہوں نے تو اپنے پاس سے بھیج دیا عقیل کو. اب ان کو وہاں سے عقیل کا کسی ایک قاصد نے آ کے بتایا کہ یہاں تو 13,000 لوگ آپ کے فیور میں ہیں اور آپ کے اوپر بیعت کریں گے. تو وہ خوش ہو گئے کہ ہاں ٹھیک ہے اب ہمیں جانا چاہیے. حالانکہ مکہ والے بار بار ادھر سے بلا رہے تھے کہ آپ واپس آ جائیں، آپ خدا کے لیے آپ وہاں نہیں جائیں، وہ لوگ آپ کو نہیں مانیں گے. لیکن وہ ادھر سے چونکہ عقیل نے بتا دیا تھا کہ نہیں آپ 13,000 تو لوگ یہاں ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں تو یہ تو کریں گے، اس کے علاوہ بھی اور لوگ جب آپ آ جائیں گے تو اور لوگ مزید کریں گے. لیکن جب یزید کا آدمی آیا وہاں سے تو ان ساروں نے اپنا وعدہ خلافی کی اور وہ توڑ دیا بیعت کو. چلیں آگے سنتے ہیں. حضرت دیکھیے ابھی نام نکل گیا ہے جی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ عنہما، یہ ان کے صاحبزادے ہیں، حضرت زبیر کے بیٹے. ان کا فیصلہ ہوا کہ ہمیں رجسٹ کرنا ہے کم وقت میں ایٹ اینی کاسٹ. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی فیصلہ ہوا کہ ہمیں رجسٹ کرنا ہے کم وقت میں. البتہ ان میں بھی ایک اختلاف ہو گیا، یعنی یہ دو تو جڑے رہے، ان دو میں اختلاف ہو گیا. عبداللہ ابن زبیر کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں حجاز میں رہنا چاہیے، یہ سرزمین ہے جس میں نبوت کی برکات سب سے زیادہ ہیں، یہاں ہم مضبوط قلعے کے اندر ہیں، ہمیں یہاں سے جو ہے رجسٹ کرنا چاہیے اور ختم کرنا چاہیے اس نظام کے اندر جو خرابی آ گئی ہے اس کو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط کا تانتا بنا ہوا تھا، کوفے سے لوگ خط لکھ رہے تھے، آئیے 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 ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. یہی وہ کوفہ جو حضرت علی کا دارالخلافہ رہا تھا اور جو پھر سبائیت کا گڑھ بن گیا تھا. چنانچہ حضرت حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا وہاں پر کہ میرے نمائندے کی حیثیت سے جا کر وہاں پر بیعت لو. 10-12 ہزار افراد نے بیعت کر لی. لیکن اس کے بعد یزید کی طرف سے گورنر بنا کے بھیجا گیا ابن زیاد کو. ابن زیاد نے آ کر جو تشدد کیا اور سختی کی تو سب کے سب بیعت توڑ کر اور سب منحرف ہو گئے. مخلصین تو وہ تھے نہیں، الکوفی لایوفی، کوفی جو ہے وہ تو کوئی وعدہ وفا کرنے والا ہوتا ہی نہیں، بیعت توڑ دی. فمن نقص فانما ينقص على نفسه، بیعت کے بعد بیعت توڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے، توڑ دی. ادھر اطلاع مل گئی حضرت حسین کو، چل چکے تھے وہ راستے میں تھے کہ وہاں تو مسلم بن عقیل شہید ہو گئے اور سب لوگوں نے بیعت توڑ دی. اب واپس جانا چاہتے تھے لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے جو ہے اڑ گئے. یہ عرب کی اپنی ایک جو ہے پرانی ان کی حمیت اور ان کا قبائلی نظام کہ اب ہم اپنے والد کے خون کا قصاص لیے بغیر نہیں جائیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروت اور شرافت کہ یہ میرا ساتھ دینے کے لیے آئے تھے، اب میں ان کا ساتھ نہ دوں تو یہ تو شرافت اور مروت کے خلاف ہے. کہا اچھا چلو چلتے.
अच्छा आप बता रहे हैं ना कैसे हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को रास्ते में पता चल गया था कि जो है उन लोगों ने बैत मेरी तोड़ दी है, ठीक है, और मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद भी कर दिया था उन्होंने। ये सारी बातें पहुंच गई थी हज़रत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को, तो उन्होंने वापस जाना चाहा कि ठीक है फिर वापस चलते हैं। लेकिन फिर बता रहे हैं कि जो उनके बेटे थे मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, तो उन्होंने कहा कि जैसे खून का बदला एक होता है ना, तो हमें जाना चाहिए और बदला लेना चाहिए कि मेरे वालिद साहब को उन सब ने शहीद कर दिया है इस तरह से। अकील को शहीद किया था। जी, उनका तो पूरा नाम है मुस्लिम बिन मुस्लिम बिन अकील तो अकील। उनके बेटे हैं, उनके अच्छा बेटे ओ हैं हाँ ना, सॉरी उन्होंने नहीं मुस्लिम बिन अकील को शहीद किया था कह रहे हैं। नहीं 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 ना, बाप को अकील क्यों, अकील उन्होंने कहा मैं अपने बाप का बदला लूंगा। तो आके जब बताया कि अकील को जिनको भेजा था उनको कत्ल कर दिया, तो उनके बेटे ने कहा मैं अपने बाप का बदला लूंगा, यही तो कहा ना। दूसरे पार्टिसिपेंट्स भी अगर मेरी भी कंफर्म समझ करें। में ये आया है कि जिनको भेजा था हजरत इमाम हुसैन ने वो मुस्लिम बिन अकील थे और जी जी नहीं उनके वो बेटे अकील फिर थे, अच्छा मैं वो दोबारा ये अकील से भी थे कर ना, देती कंफर्म हूँ। कर लेते। फिर से करें। ठीक देखिए हाँ मैं मुस्लिम कर बिन देती हूँ। अकील तो उनके बेटे हैं। हाँ अच्छा चलिए नहीं, नाम पे मुस्लिम हम अभी अकील नहीं, के अभी हम बेटे इस हुए पे हैं, हम सही फोकस कह करते रही हैं। हैं। सही। हाँ कि जिनको भेजा था ना उनके जो बेटे थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया मैंने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह को कि भाई हम तो बदला लेकर जाएंगे। तो अब हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ने भी फिर इसको देखा कि उन्होंने ही भेजा था ना उनको वहां पर कि वहां से जाके बैत उन्होंने करवा के आए हाँ, सबसे। क्योंकि तो इसलिए फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मैं ओनरशिप बिल्कुल लेता सही। हूँ और अब मैं चलता हूँ और अब हम मिल के बदला लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कंटिन्यू करा अपने सफर को, ऐसा नहीं किया कि वापस आ गए, क्योंकि उन्होंने भेजा था, उनको हुआ कि शहीद हो गए तो चलो ठीक है फिर हम आगे चलते हैं उनके बेटे की रिक्वेस्ट पे ना। इसलिए उन्होंने अपना सफर कंटिन्यू रखा और वो वापस नहीं गए, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा पीछे वो कर देती हूँ ताकि नाम भी हमें क्लियर हो जाए। कोई वादा वफा करने वाला होता ही नहीं, बैत तोड़ दी। फमन नकस फइन्नमा यनकुसु अला नफ्सी, बैत के बाद बैत तोड़ देना बहुत बड़ा गुनाह है, तोड़ दी। उधर इत्ला मिल गई हजरत हुसैन को, चल चुके थे वो, रास्ते में थे कि वहां तो मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए और सब लोगों ने बैत तोड़ दी। अब वापस जाना ठीक है, सबको क्लियर हो गया ना। मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए बता रहे हैं ना, तो मुस्लिम बिन अकील के बेटे होंगे, अभी उनका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ, लेकिन उनके बेटे ने रिक्वेस्ट किया हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से, ठीक है। चाहते थे लेकिन मुस्लिम बिन अकील के बेटे जो है अड़ गए। ये अरब की अपनी एक जो है पुरानी उनकी कबीयत और बेटे का उनका नाम कबायली नहीं निज़ाम। बताया मुस्लिम बिन अकील। जी 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 बिल्कुल, बेटे का नाम नहीं बताया और जो शहीद हुए थे मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु। सही सही। कि अब हम अपने वालिद के खून का किसास लिए बगैर नहीं जाएंगे। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की मरवत और शराफत, ये मेरा साथ देने के लिए आए थे, अब मैं इनका साथ ना दूं तो ये तो शराफत और मरवत के खिलाफ है। कहा अच्छा चलो चलते। वहां जाकर भी ऐन अपने मैदान के अंदर भी हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 चीजें पेश की उन कूफियों के लश्कर के खिलाफ। सबसे बड़ा लश्कर के अंदर सबसे बड़े तो कूफी थे जिन्होंने बैठें की हुई थी हजरत हुसैन के साथ। देखो मुझे जाने दो वापस हिजाज की तरफ, या मुझे सरहदों पर भेज दो ताकि मैं काफिरों के साथ जंग करते हुए अपनी जान दे दूं, या मुझे यजीद के पास जाने दो, मैं अपना मामला उससे तय कर लूं। लेकिन कूफियों को यह गवारा नहीं था। अगर ये यजीद के पास पहुंच गए तो हमारा कच्चा चिट्ठा बयान कर देंगे कि मुझे तो इन लोगों ने बरगला कर बुलाया था। इसलिए कि देखिए हजरत अमीर मुआविया के 20 सालों के दौरान मैं बता चुका हूं, उनकी हुकूमत इतनी मुस्तहकम थी कि उसके खिलाफ कोई फितना उठाना मुमकिन नहीं था। अब चूंकि चेंज ओवर हुआ था, और चेंज ओवर में आपको मालूम होता है कि एक जिसको कहते हैं एवरीथिंग इज इन दी मेल्टिंग पॉट, अभी तो ये दरमियान के अंदर मामला है, तो उन्हें मौका मिला, सर उठाया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को जो खतूत लिखे जिसके के थैले के थैले और बोरियों की बोरियां भरी हुई हजरत हुसैन के साथ थी, वो कहा कि आइए हम आपसे बैत करेंगे। उन्होंने नहीं माना। और असल में हजरत हुसैन के कातिल वो कूफी है, वो बुज़दिल, वो मुनाफिक, जिन्होंने बैत करके बैत तोड़ी। और अब वो आ गए कि अगर ये हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु बचकर कहीं यजीद के पास पहुंच गए तो फिर हमारा कच्चा चिट्ठा जो है वो सामने आ जाएगा और हमारी फिर शामत आ जाएगी। लिहाजा उन्होंने कत्ल किया हजरत हुसैन को रजी अल्लाह ताला। एक बात जो लामा डॉक्टर कल्ब सादिक ने फरमाई, और मुझे मेरे इल्म में ये बात पहले नहीं थी, वो ये कि हजरत हुसैन के कत्ल का फतवा एक बहुत बड़े मुफ्ती ने दिया था। ये बात भी जरा समझ लीजिए।
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا فتویٰ ایک بہت بڑے مفتی نے دیا تھا. کیوں دیا تھا؟ اس لیے کہ حضور کی احادیث موجود ہیں کہ جب ایک شخص کی ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے تو دوسرا اگر کھڑا ہو تو اسے قتل کر دو. کھلی حدیث. اسی لیے ایک بہت بڑے مفسر بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، قاضی ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ. ایک ابن عربی ہیں الف لام کے بغیر، ابن عربی، وہ بہت بڑے صوفی ہیں، فلسفی ہیں، اندلس کے ہیں. یہ قاضی ابن العربی ہیں جنہوں نے قرآن کی ایک تفسیر لکھی ہے اس اعتبار سے کہ صرف ان آیات کی تفسیر جن سے کہ فقہی احکام جو ہیں ان کا استنباط ہوتا ہے. یہ دو تفسیریں اس طور سے لکھی گئی ہیں قرآن مجید کی. احکام القرآن ان کا نام ہے دونوں کا، جن میں سے ایک جو ہے قاضی ابن العربی کی ہے. ان کا ایک جملہ نقل ہوتا ہے، قتل الحسین بسیف جدہ، حسین قتل ہو گئے اپنے ہی نانا کی تلوار سے. وہ تلوار کیا تھی؟ جب کسی کی بیعت ہو چکی ہو پھر کوئی کھڑا ہو مدعی خلافت، قتل کر دو. میرے نزدیک حضرت حسین مدعی خلافت نہیں تھے. یہ بات اس وقت سامنے لوگوں کے نہیں آئی، بلکہ حکومت نے یہ باور کرا دیا کہ یہ تو باغی ہے، یہ مدعی ہے خلافت کے. انہوں نے تو دعویٰ نہیں کیا خلافت، وہ تو صرف اس عمل کو روکنے کے لیے میدان میں آئے تھے. اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس وقت تک یہ جو تصور آج ہمارے پاس ہے کہ ریاست علیحدہ ہے، حکومت علیحدہ ہے. اسٹیٹ آف پاکستان، وی آر لائل ٹو دی اسٹیٹ آف پاکستان. ہم ریاست پاکستان کے وفادار ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کے وفادار نہیں ہیں. وی آر ناٹ لائل ٹو دی گورنمنٹ. گورنمنٹ تو کبھی بے نظیر کی تھی، ہم اس کے خلاف تحریک چلا رہے تھے، یا کبھی کسی اور کی تھی اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے، یا کبھی ضیاء الحق کی تھی اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے. گورنمنٹ کو بدلنا تو عوام کا حق ہے. آج اس وقت نہیں تھا، اس وقت ریاست اور حکومت کا کوئی فرق نہیں تھا. لہذا جو حکومت سے اختلاف کرے گویا کہ باغی ہے. یہ ہے اصل میں وہ پیچیدہ مسئلہ کہ کیوں کسی مفتی نے فتویٰ دے دیا. جی اچھا سسٹرز، تو ہمارے سیشن کا ٹائم اینڈ ہو گیا ہے. میں ایک چیز آپ لوگوں سے بولنا چاہوں گی، اگر آپ لوگ اگری کریں، کیونکہ ماشاء اللہ اچھے سے کھل کے ڈسکشن ہوا، ساری چیزیں ہمارے مطلب تھوڑا سا کلیئر ہونا شروع ہو رہی ہیں، جو کہ بالکل ہم لوگ زیرو پہ تھے نا، مطلب میں تو تھی. اچھا تو اب میں یہ آپ لوگ سے ریکویسٹ کروں گی، اگر آپ لوگ کو صحیح لگے ٹھیک ہے، کہ یہ والی جو ویڈیو ہے نا میں ریکارڈنگ اس کی اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ، تو آپ لوگ جو بھی اپنے سرکل میں روٹیٹ کریں اور ان کو سمجھائیں. صرف ایک کلپ نہ فارورڈ کر دینا انف نہیں ہوتا، ان کو تھوڑا سا سمجھائیں کہ اگر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ لیں اس میں، کیونکہ ہم عام لوگوں نے ڈسکشن کیا ہے نا، اور کھل کے کیا ہے، ہر بات کو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل کو بھی مطلب کھل کے کیا ہے. کوئی وہ نہیں ہوتا کہ بھئی یہ ڈسکس نہیں کرو، گستاخی ہو جائے گی، ایسے مت بولو ویسے مت بولو کر کے جو ہمیں ایک شٹ اپ کال دے دی جاتی تھی نا بچپن سے، کہ بس خاموش رہو، کچھ نہیں بولو، کچھ مت سمجھو، آنکھ ناک کان سب بند کر کے بس ایز اٹ از فالو کرتے رہو ان کو نا. تو یہ والی جو چیز ہے نا، تو میں یہ ریکویسٹ کروں گی، اور ریکویسٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو نا وہ کلیئر ہو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی اتنی اچھی اپنے نواسوں کی، تو پھر ہوا کیا تھا ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا. ہم یہ والی جو پورا ایک پکچر ہے لوگوں کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں. صرف یہ مقصد ہے ویڈیو شیئرنگ کرنے کا، کوئی لائک سبسکرائب اور شیئر والا چکر نہیں ہے ٹھیک ہے. صرف میں اس لیے ریکویسٹ کر رہی ہوں تاکہ سب تک یہ بات نا، کیونکہ سب نا علماء کرام کی ویڈیو پلے کرتے ہیں پھر سب لاسٹ ہو جاتے ہیں، جیسے ہم آج ہو رہے تھے نا، اب آپ لوگوں نے مل کے ہیلپ کری تو ہمیں ایک دوسرے کو سمجھ آ رہا ہے، کلیئر ہو رہا ہے. تو اس لیے نا مے بی شاید کسی ایک کو بھی وہی والی بات ہے نا کلیئر ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں نا اس بات سے کہ ہم نے کوشش تو کی ٹھیک ہے. باقی یہ نہیں مطلب ہے کہ کوئی ملینز آف فالوورز آ جائیں اور یہ ساری چیزیں. تو اگر آپ لوگ یہ ریکویسٹ ہے میری کہ شیئر کریں تو اچھا ہے نا، لوگوں کو کلیئر ہو یہ سب باتیں نا، اور پھر وہی نہ ہو کہ 10 محرم آیا گزر گیا پھر کچھ نہیں پتا، بس وہ حلیم کے لیے آیا تھا، مطلب ایسے لگتا ہے نا. تو تھوڑا سا بس یہ ایک بات مجھے کہنی تھی، اور پھر انشاءاللہ ہم لوگ کل ملاقات کرتے ہیں ٹھیک ہے 6:30 پہ. چلیں بہت بہت شکریہ آپ سب کا سیشن میں آنے کو اور ساری چیزیں کلیئر کرنے کا، پارٹیسپیٹ کرنے کا. فریم تم نے کیا یہ اوپن رکھا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر؟ جی پبلک ہے، ویڈیو پبلک ہے، بالکل کوئی مسئلہ تو نہیں کسی کو اپلوڈ کروں اگر میں؟ ہاں یہ بتا دیں تو میں پھر دیکھ لوں، پرائیویٹ سیٹنگز کر لوں. کوئی ہم نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی؟ کر دیا ہے، اپلوڈ کر دیں، ضروری ہے یہ تو، اس لیے یہ بہت، اور ہم نے بہت آسان اور عام فہم زبان میں بات کی ہے نا سب لوگوں نے، تو وہ ایک لوگوں کے لیے انڈرسٹینڈنگ میں بہت آسانی ہو جائے گی. کہنا چاہیے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جو ایک طرح سے ڈسکشن میں آئے ہیں. دوسرے جو پارٹیسپینٹ ہیں کسی نے بھی، جس نے بھی آج پارٹیسپیٹ کیا، کسی کو کوئی ایشو تو نہیں ہے اگر ہم اپلوڈ کر دیں؟ مطلب نہیں، نو ایشو ایٹ آل. کیونکہ میں ساری ویڈیوز ویسے بھی اپلوڈ جو پچھلی بھی تھی نا وہ پبلک ہی جا رہی ہے ہماری، اس میں تو خیر ڈسکشن بھی اتنا نہیں تھا ٹھیک ہے نا. تو چلیں صحیح ہے،
اوکے اوکے چلیں اوکے جی جزاک اللہ خیرن کثیرا سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ